اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سال 2023 کا پہلا جمعہ آ گیا ہے اور آپ سب کو جمعے کے دن کی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور یہ سال 2023 آپ کے لیے رحمتوں والا، عظمتوں والا اور برکتوں والا سال بنا دے، آمین۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جمعے کی فضیلت کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ایسا مبارک دن ہے جس کے بارے میں پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ پھر ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے اس کے رزق میں کبھی بھی تنگ دستی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اسے اپنے غیبی خزانوں سے نوازتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ اس دن اللہ رب العزت اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس دن ایک ایسی پوشیدہ گھڑی رکھ دی جس گھڑی میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ پھر قرآن پاک میں جمعہ المبارک کی فضیلت کے متعلق ایک مکمل سورت سورہ جمعہ کے نام سے موجود ہے، جس میں واضح طور پر فرما دیا گیا کہ جب جمعے کی پہلی اذان دی جائے تو اپنے تمام کام کاج چھوڑ کر جمعے کی تیاری شروع کر دو اور مسجد میں جلدی جاؤ، امام کے قریب ہو کر بیٹھو، خاموشی کے ساتھ خطبہ سنو اور نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اپنے رزق کی تلاش میں نکل جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایسا مبارک دن، اس دن کو ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس دن کو دوسرے دنوں کی طرح نہیں گزارنا چاہیے۔ اس دن اللہ رب العزت کے آگے دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا تو پھر ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی، اور ہماری پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو دوستو، آج میں آپ کے ساتھ جمعہ المبارک کے دن پڑھا جانے والا ایک بڑا ہی مبارک عمل شیئر کروں گا۔ ویسے تو جمعہ المبارک کے دن بہت سے اعمال کیے جاتے ہیں، جیسے جمعہ المبارک کے دن سورۃ کہف پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرنے کا معمول بنا لے اس کی قبر روشن اور منور ہوگی، اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس کے لیے نور کی ایک لہر پیدا کر دی جاتی ہے، پھر بروز قیامت اسے وہی نور عطا کیا جائے گا۔ اسی طرح جمعہ المبارک کے دن درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص رزق کے لیے ہے، رزق کی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے ہے، رزق میں خیر و برکت کے لیے ہے۔ اگر آپ قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں یا رزق کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس عمل کو ورد زباں بنا لے، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اگر آپ کروڑوں کے قرض میں ڈوب چکے ہیں تو آپ کا وہ قرض بھی اتر جائے گا، اور یہاں تک کہ آپ دوسرے لوگوں میں بانٹنے والے بن جائیں گے۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔
میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ویسے تو آپ جمعۃ المبارک کے پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھتے ہیں تو اس وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ یہ وقت میں نے آپ کو اس لیے بتلایا کیونکہ بہت سے علماء کرام اور بزرگان دین کا کہنا ہے کہ جمعہ کے دن جس گھڑی میں اللہ رب العزت اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے وہ گھڑی عصر کے بعد کی گھڑی ہے، تو اس لیے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ بھی عصر کے بعد ہی پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو آپ کے وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ درود پاک آپ 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کے 3 نام ہیں، جن میں ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور 2 اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں۔ ان ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ان ناموں کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ اللہ رب العزت کے 3 نام ہیں جن کا آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، جنہیں آپ نے ورد زباں بنانا ہے۔ لیکن یاد رہے دوستو، ان تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ ایک ہو گیا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ رب العزت کے ان 3 ناموں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ان 3 ناموں کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ تینوں نام پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور پھر اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں تو قرض سے نجات کے لیے دعا مانگے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں خیر و برکت آ جائے تو رزق میں خیر و برکت کی دعا مانگے۔ اگر گھر میں پریشانیاں ہیں تو پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے دعا مانگے۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ دوستو، آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی دعا کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب کچھ مانگنے کے لیے میرے آگے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اپنی فریاد کرتا ہے، تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں۔ وہ تو اتنا غفور الرحیم ہے، وہ تو اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جمعے کا مبارک دن ہے۔ اس مبارک دن یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور پڑھیں اور اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ ہر جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو پڑھ لیا کرے۔ اس عمل کو پڑھنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 منٹ لگیں گے، لیکن انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی قرض سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور آپ کے رزق میں اتنی خیر و برکت آئے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جمعۃ المبارک کے دن یہ مبارک عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔